نواسے رسول جگر گوشے بطول امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کے وسیلے سے ہم سب کی اس محفل کو قبول فرمائے اور یہاں پر بیٹھنے کو ہمارے آپ کے لیے جنت میں بیٹھنے کا ذریعہ و سبب بنا دے۔ کچھ دیر کی میری گفتگو ہوگی اس امید کے ساتھ کہ آپ تمامی حضرات توجہ کے ساتھ گفتگو کو سماعت کریں گے اور اس پر حتی الامکان عمل کی ضرور کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا موضوع جو آج دیا گیا ہے وہ ہے تعزیہ داری کب، کیوں، کیسے، نیز تعزیہ داری میں کون کون سے امور جائز اور کون کون سے امور ناجائز۔ یہ بڑا حساس موضوع ہے اور میں ان حضرات کو مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں جن لوگوں نے اس موضوع کو منتخب کیا، کیونکہ وقت کا یہ تقاضا ہے کہ اب ایسے موضوعات پر ہمارے علماء کھل کر بولیں، ورنہ قوم کا حال ایسا ہوگا کہ محبت حسین میں وہ ایسے بدعات خرافات کو ایجاد کر ڈالیں گے کہ جس کی وجہ سے انہیں نیکیاں نہیں بلکہ گناہوں کا انبار ملے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے تعلیمات میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں قبل اس کے کہ ہمارا تمامی حضرات آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے درود مبارکہ پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے پڑھیں۔ آپ حضرات حسینی ہیں ہے نا، اور حسینیوں کی آواز اتنی پست نہیں ہوتی، بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ اور دنیا میں جتنے لوگ ہیں احترام کے قابل، دنیا میں جتنے لوگ ہیں احترام کے قابل، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، سن 61 ہجری میں میدان کربلا کا واقعہ رونما ہوا ہے۔ 10 محرم الحرام کی تاریخ عین جمعہ کے موقع پر امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کو ظالموں نے شہید کیا۔ ایک طویل زمانہ گزرا ہے، کئی صدیاں گزر گئی، لیکن آج بھی
قوم مسلم کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ میدان کربلا کہاں پر واقع ہوا، تاریخ کون سی تھی، شہید کون کیے گئے، کتنے لوگ اس میں شریک تھے، اکثر و بیشتر باتیں اکثر و بیشتر لوگ جانتے ہیں۔ اسلام کی تاریخ میں صرف میدان کربلا کی جنگ ہی نہیں ہے، بلکہ بہت ساری ایسی جنگیں رونما ہوئی ہیں جس میں کئی پاک نفوس قدسیہ شہید کیے گئے ہیں، چاہے وہ غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، جنگ تبوک ہو یا جنگ یرموک ہو، جتنی بھی جنگیں ہیں ان سارے جنگوں کے حوالے سے، سارے غزوات کے حوالے سے اگر لوگوں کو دن تاریخ افراد کا تعین پوچھا جائے تو بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جو مکمل تفصیل کے ساتھ بتاتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن کرب و بلا کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر کوئی بتاتے ہوئے نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیادیبانوں، آخر وجہ کیا ہے کہ لوگوں نے اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود بھی کرب و بلا کا واقعہ اسی طرح سے یاد کیے ہوئے ہیں جیسا محسوس ہوتا ہو کہ یہ کل ہی کا واقعہ ہے۔ ایسا آخر کیوں ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب کوئی بندہ اللہ کی نشانی ہو جائے، جب کوئی بندہ اللہ کی نشانی ہو جائے تو اس کے واقعے کو فراموش نہیں کیا جاتا بلکہ اسے ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت ابن ابی شیبہ اور ابن عربی ارشاد فرماتے ہیں، روایت کرتے ہوئے کہ حسین کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ آپ کے حوالے سے وہ روایتاً ارشاد فرماتے ہیں، کان عالما بالقرآن عاملا علیہ زاہدا تقیا ورعا جوادا فصیحا بلیغا عارفا باللہ دلیلا علی ذاتہ آیت من آیات اللہ۔ کہ حسین وہ عظیم شخصیت کے مالک ہیں کہ آپ قرآن مجید کے عالم باعمل زاہد متقی منزہ عن المعاصی متورع صاحب جود و کرم صاحب فصاحت و بلاغت صاحب جود و سخا، نبی کے نواسے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں، اور جو اللہ کی نشانی ہو جائے اس کی یاد مٹائی نہیں جاتی بلکہ اس کی یاد منائی جاتی ہے۔ میرے امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت کی شاد فرماتے ہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اور سائلو دامن سخی کا تھام لو، سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیادیبانوں، جس امام سے سچی محبت کا حکم قرآن مجید نے دیا، میں نے 25ویں پارے کی آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کرنے کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا، محبوب اپنے ماننے والوں سے ارشاد فرما دیں۔ کیا ارشاد فرما دیں؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ جب آپ اس آیت مبارکہ کے شان نزول کی طرف جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنا یہ مستحب ہی نہیں بلکہ واجب ہے، یہ قرآن کا فرمان ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت سارے مسافر، بہت سارے مہمان ہر دن حاضر ہوتے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ ظاہری طور پر آمدنی کا تو ذریعہ سمجھ میں آتا نہیں ہے، سرکار غریبوں کی بھی دل جوئی فرماتے ہیں، مسافروں کو کھانا کھلاتے ہیں، مہمانوں کی دل نوازی فرمایا کرتے ہیں،
ایک کام ہم کریں کہ کچھ پیسے جمع کر کے تحفتاً حضور کی بارگاہ میں ہم پیش کر دیا کریں، جس کی وجہ سے آقا علیہ السلام مہمانوں کو کھانا کھلائیں، مسافروں کی دل جوئی فرما دیں۔ صحابہ نے پیسے جمع کیا، اب آپس میں مشورہ ہونے لگا کہ ہم میں سے کون اتنی ہمت والا ہے جو حضور کی بارگاہ میں یہ تحفہ لے کر کے پہنچے، اور ساری باتوں کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیان کرے۔ صحابہ نے آپسی مشورے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا۔ یہ حضرت عباس حضور کے اپنے چچا ہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں اور حضور کی بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت عباس گئے، دیگر صحابہ حاضر خدمت ہوئے۔ آقا کی بارگاہ میں ابھی یہ باتیں پیش ہی کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ، ہم دیکھتے تو یہ ہیں کہ آقا آپ کی بارگاہ میں ہر دن کوئی نہ کوئی ضرور آتا ہے، آنے والوں کا ایک ہجوم ہے، آپ سب کی دلجوئی فرماتے ہیں، مہمان نوازی فرماتے ہیں، آقا بظاہر کوئی آمدنی کا ذریعہ ہمیں معلوم ہوتا نہیں ہے، اسی لیے ہم غلاموں نے یہ کوشش کی ہے کہ ہر مہینے کچھ ہم مال جمع کریں گے اور تحفتاً آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے۔ ابھی یہ گفتگو آقا کی بارگاہ میں بیان ہی کر رہے تھے، اتنے میں اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، اے جبرائیل جا اور میرے محبوب سے فرما دے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے لوگوں سنو، میرے ذریعے اللہ نے تمہیں ایمان جیسی عظیم دولت عطا فرمائی ہے، تمہیں قرآن عطا فرمایا ہے، تمہیں نماز جیسی عظیم دولت عطا کی گئی ہے، لیکن میں اس کے صلے میں، اس کے بدلے میں تم سے کچھ مانگتا نہیں ہوں۔ ہاں اگر میں مانگتا ہوں تو صرف اتنا مانگتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرو، تم علی سے محبت کرو، سیدہ فاطمہ سے محبت کرو، حسن سے محبت کرو، حسین سے محبت کرو، ان کی آل سے محبت کرو۔ اگر ان سے محبت کرو گے تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے تعدیبانوں، لیکن ہم نے محبت کی جگہ ایسے خرافات کو ایجاد کر دیا محبت کے نام پر کہ اس میں ہمیں جنت کی خوشخبری نہیں بلکہ جہنم کا ایندھن بننے کا سزاوار ہونا پڑے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے تعدیبانوں، اہل بیت اطہار کی محبت میں ہم نے جہالت کی بنا پر نہ جانے کیسے کیسے غلط رسومات کو ایجاد کر لیا، ایسے بدعات و خرافات کو ہم نے اپنے طور پر بنا لیا ہے جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، شریعت نے کوئی اجازت نہیں دی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے تعدیبانوں، ہم آج یہ سارے کام عبادت سمجھ کر رہے ہیں، بڑے جوش و خروش کے ساتھ کر رہے ہیں، بڑے جوش و خروش کے ساتھ شوق کے ساتھ کر رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے تعدیبانوں، اگر ان خرافات سے ہمارے علماء اہل سنت منع کرنے کی کوشش کریں تو امام صاحب کو، عالم صاحب کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ لگتا ہے سنی نہیں ہے، یہ وہابی ہے، تبھی ایسی باتیں بیان کر رہے ہیں۔ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ایسا ہو رہا ہے۔ اور جو موضوع مجھے دیا گیا ہے، خاص کر حضرت ہمارے علاقے میں، چونکہ اورنگ آباد بہار میں رہتا ہوں، ایک حضرت آئے، بڑے پکے سنی عالم دین، انہوں نے اس موضوع پر بیان کیا، اور جب بیان کر کے وہ چلے گئے 2-3 دن کے بعد میرا بھی بیان اسی علاقے میں تھا، پہنچا تو لوگ کہنے لگے کہ حضرت جانتے ہیں ایک دیوبندی مولانا آئے ہوئے تھے۔ میں نے دیوبندی مولانا کہاں سے آئے تھے؟ تو فلاں علاقے سے۔ میں نے نام بتایا کہ مولانا اجمل مصباحی صاحب۔ ہاں وہی دیوبندی۔ میں نے کہا بھائی وہ تو مصباحی عالم، وہ کیسے دیوبندی ہو گئے؟ تو کہا نہیں، وہ تعزیہ کے بارے میں ہم لوگ اتنے سال سے ہمارے پرکھا کر رہے ہیں
اور وہ کہہ رہے تھے یہ غلط یہ غلط یہ غلط، تو یہ دیوبندی نہ تو ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے، میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی میرے عزیز، میرے بارے میں آپ لوگ کوئی ایسا خیال نہیں کریں گے۔ الحمدللہ میں حضور تاج الشریعہ سے مرید ہوں، اور میرے استاد محترم حضور امیر سنی دعوت اسلامی علامہ شاکر علی نوری صاحب کی ملا ہے، تو برائے کرم میرے بارے میں کوئی شکوک و شبہات میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ جو صحیح ہوگا میں وہی بیان کروں گا۔ اگر کسی کو حوالہ چاہیے آپ لوگوں میں سے جو سمجھ نہ سکے کہ مولانا آپ کہاں سے بول رہے ہو، تو محفل ختم ہونے کے بعد آپ مجھ سے مل سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں سب کو کھلی اجازت دیتا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے بولیے یار، ایسے خاموش بیٹھے ہیں، لگتا ہے کہ آپ سننا نہیں چاہتے، آپ سونا چاہتے ہیں۔ سننا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ دروشی پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ الکرام النبی مبارک وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے تعدیبانوں، یہ تازیہ داری کی ابتدا کب سے ہوئی؟ تو میں آپ کو بتاؤں، یہ تازیہ داری کی ابتدا ہندوستان میں ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تیمور لنگ ہے۔ یہ عقیدے کے اعتبار سے شیعہ تھا۔ اس کا معمول یہ تھا کہ ہر سال محرم الحرام میں کربلا جاتا تھا، اور کربلا جا کر اپنی عقیدت کا اظہار کرتا۔ جب یہ کئی ملکوں کو فتح کرتے ہوئے ہندوستان آیا، 3 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے 3 حصوں پر حکومت کی ہے۔ اس میں سے ایک جنگیز خان ہے، ایک سکندر اعظم ہے، اور تیسرا یہی تیمور لنگ ہے۔ اس نے کئی ملکوں کو فتح کرتے ہوئے ہندوستان جب پہنچا تو اسے دل کا مرض لاحق ہوا۔ اطباء نے اسے سفر کرنے سے منع کر دیا۔ جب محرم کی تاریخ آ گئی تو اس کا دل تڑپنے لگا، مچلنے لگا کہ میں تو کربلا جاتا ہوں، اس سال کیسے جاؤں؟ بڑا پریشان یہ ہوا۔ اس کے جو وزراء تھے، اس کو جو سپاہی تھے، اس کے جو چاپلوس تھے، ان لوگوں نے سوچا کہ کوئی ایسا کام کریں کہ ہمارا بادشاہ ہم سے خوش ہو جائے اور ہمیں انعام سے نواز دے۔ تو ان وزیروں نے سوچا کہ ایک کام کریں، ہم روضہ امام حسین کا ہو بہو نقشہ بنا لیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے مزار کا نقشہ بنا کر اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ نقشے کو میرا بادشاہ دیکھے گا تو ضرور ضرور اس کا دل مطمئن ہوگا، دل کو سکون ملے گا، ہمیں مال مل جائے گا، ہمیں انعام مل جائے گا۔ ان لوگوں نے بڑی محنت سے بنایا روضہ امام حسین کو، مزار امام حسین کو، اور تیمور لنگ کے سامنے پیش کر دیا۔ تیمور لنگ نے دیکھا، بڑا خوش ہوا اور انعام و اکرام سے نواز دیا۔ اب اس کا معمول یہ ہو گیا کہ جب بھی کربلا کی یاد ستاتی، امام حسین کی محبت اس کے دل میں تازہ ہوتی تو وہ اسی نقشے کو دیکھ لیا کرتا۔ جہاں جاتا سفر میں، حضر میں، اپنے ساتھ اسی روضہ امام حسین کے نقشے کو لے کر جاتا۔ لیکن اس نے نہ مزار کے اندر کوئی مصنوعی قبر بنائی، تعزیہ کے اندر نہ کوئی مصنوعی قبر بنائی، نہ کوئی مصنوعی مزار بنایا، اور نہ ہی اس نے پنجہ رکھا، اور نہ ہی دیگر اور کام کیے جو آج ہمارے سنی کر رہے ہیں۔ دنیا سے